بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب مقدر کی بات چل رہی ہے اور اسی میں سے آج ہم پڑھتے ہیں الفعل المضارع المعتل الآخر۔ فعل مضارع کی جو معتل الآخر ہو، یعنی اس کے آخری حرف وہ حرف علت ہو، تو اس کا اعراب بھی مقدر ہوگا۔ تو فرمایا ما کان معتل الآخر بالالف، جو معتل الآخر بالالف ہو، یعنی آخر میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت الف ہو، تقدر علیہ حرکتا الرفع والنصب، اس پر دو حرکتیں رفع کی اور نصب کی یہ تو مقدر مانی جاتی ہے۔ ویجزم بحذف الالف، اور اس الف کو حذف کر کے اس کو مجزوم کیا جاتا ہے، یعنی دو حرکتیں اس کو اس حرف علت الف کو باقی رکھ کر اس کے اوپر مقدر مانی جاتی ہے، اور حالت جزم میں اس الف کو ہی حذف کر دیا جاتا ہے۔ رفع کی مثال العمل الطیب، العمل الطیب یبقى اثرہ، اچھا عمل، اچھا کام، اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو یبقى یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے الف پر تعذر کی وجہ سے، کہ ناممکن ہے کہ الف کے اوپر ضمہ آئے۔ اب اس کا ترکیب العمل مبتدأ مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ، اور یہ خود موصوف ہے، منعوت ہے۔ الطیب یہ صفت ہے، نعت ہے عمل کے لیے، اور مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ منعوت اور موصوف مرفوع تھا۔ وعلامت رفع الضمۃ ظاہرۃ علی آخرہ، اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ یبقى فعل مضارع مرفوع ہے، رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے الف پر۔ الف پر ضمہ مقدرہ کیوں ہے، ضمہ ظاہرہ کیوں نہیں ہے؟ منع من ظہورها التعذر، تعذر نے، ناممکن ہونے نے، مستحیل ہونے نے اس کو ظاہر ہونے سے روک دیا۔ ممکن نہیں ہے کہ الف کے اوپر ضمہ پڑا جائے، اس لیے کہ الف ساکن ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد ہے اثرہ، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے اور مضاف ہے۔ اثر مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، ہو ضمیر، ہا ضمیر متصل مبنی علی الضم، مبنی علی الضمہ ہے، محل جر میں ہے مضاف الیہ۔ جملۃ العمل الطیب یبقى، یہ پورا جملہ، یہ جملہ اسمیہ ابتدائیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، لیکن یہ جملہ تو یبقى اثرہ، یہ جملہ فعلیہ ہے، محل رفع میں خبر ہے مبتدا کے لیے کہ جو عمل ہے۔ العمل الطیب یہ مبتدا، اور یبقى اثرہ یہ خبر۔ نصب کی مثال لن نسعى الا بالخیر، لن نسعى ہم ہرگز کوشش نہیں کریں گے، الا بالخیر مگر خیر کے ساتھ۔ نسعى یہ فعل مضارع منصوب ہے، منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ لن حرف نصب داخل ہوا ہے۔ وعلامت نصبہ الفتحۃ المقدرۃ علی الالف، نصب کی علامت کیا ہے؟ وہ فتحہ مقدرہ ہے الف پر، تعذر کی وجہ سے، کہ الف ہم نے پہلے بار بار کہا کہ الف ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ فتحہ کسرہ نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے یہاں پر الف آخر میں آیا ہے تو اس کے اوپر فتحہ آئے گا نہیں، تعذر کی وجہ سے ناممکن ہے۔ ترکیب لن حرف نفی و نصب، لن جو ہے یہ حرف نفی بھی ہے اور حرف نصب بھی ہے۔ مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔ نسعى فعل مضارع ہے، منصوب ہے لن کی وجہ سے، اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ مقدرہ ہے الف پر۔ منع من ظہورها التعذر، اس کو ظاہر ہونے سے تعذر نے منع کر دیا۔ والفاعل ضمیر مستتر وجوبا، فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے وجوبی، تقدیرہ نحن۔ الا حرف استثناء ہے، نقض عملها بالنفی والنقص، الا کا جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا نفی کی وجہ سے اور نقصان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے قصر کا فائدہ دیتا ہے، اتنا اس کا فائدہ ہے یہاں پر کہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے نفی آیا ہے۔ اور یہ حرف ہے مبنی علی السکون ہے، لا محل له من الاعراب۔ بالخیر الباء، یہ با حرف جر ہے، مبنی علی الکسرہ ہے، لا محل له من الاعراب۔ الخیر اسم ہے، مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں، جار و مجرور دونوں متعلق ہے فعل نسعى کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ جزم کی مثال یہاں پر کوئی نہیں دی انہوں نے، تو وہ بھی آپ کہیں سے ڈھونڈ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ما کان معتل الآخر بالواو او الیاء، یا پھر آگے آئے گا انشاءاللہ
تو اس کو انشاءاللہ اگلا سبق میں پڑھیں گے.